أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود پاک پڑھ دیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ کچھ تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ بحمد اللہ آج ہمارا 25واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے قرآن اور شیطان۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کے اسلوب کا خاتمہ کیا جائے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے دلائل کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، پوری توجہ اور غور کے ساتھ یہ بات سن لیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی کی ذات یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا ہرگز مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ تعالی کبھی ہمارا یہ مقصد ہوگا۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم سب کی مدد فرمائے۔ آج کے سیمینار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی جو بات آپ کے سامنے تقریری انداز میں کی جائے گی، یہی بات آپ کی خدمت میں تحریری انداز میں بھی پیش کی جائے گی۔ ایک پمفلٹ، بہت قیمتی پمفلٹ، دلائل سے مبرہن، وہ انشاءاللہ تعالی آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو پیغام لے کر جائیں وہ
آگے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو دعوت دیں اور ان تک قرآن و حدیث کا یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ سب حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ پیغام جو یہاں سے جاری ہو رہا ہے یہ آپ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، سب کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اندر غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کے اندر کوئی شک و شبہ اور آج کا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اس نے ہمارے بابا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پر بھی حملہ کیا اور ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے حسد کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ تو ہمارے بابا کے ساتھ اس نے دشمنی کی یا نہیں کی؟ حتیٰ کہ دشمنی کرتے ہوئے اس نے ہمارے بابا اور ہماری اماں کو جنت کے اندر جنتی لباس سے محروم کر دیا۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئی عنہما من سوآتہما، ہمارے والدین کا لباس اس نے اتروایا کہ نہیں اتروایا؟ اتنا بڑا دشمن ہے۔ اور پھر ہمارے والدین جنت کے اندر قیام پذیر تھے، اس جنت سے اس شیطان نے ہمارے والدین کو نکلوایا یا نہیں نکلوایا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام، ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو جنت سے بولیں جی نکلوایا۔ تو جو ہمارے بابا کو جنت سے نکلوا رہا ہے وہ ہمیں جنت میں جانے دے گا؟ ہمارا تو وہ شدید دشمن ہے۔ اور اس نے اللہ کے سامنے ایک چیلنج دیا ہے، اور چیلنج دیتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ کہا ہے
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ یا اللہ میں سیدھے رستے پر ڈیرا لگاؤں گا، وہاں بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں سیدھے رستے پہ ناکہ لگاؤں گا، بیریئر لگاؤں گا، رکاوٹ کھڑی کروں گا، اور جو بھی جنت میں جانے والا جا رہا ہوگا نا میں اس کو وہاں روکوں گا. روک رہا ہے یا نہیں روک رہا؟ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا. مقصد اس کا کیا ہے کہ یہ آدم کی اولاد جنت میں نہ جانے پائے. لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ کہاں جائے جی؟ جہنم میں جائے. آپ ساتھ ساتھ بات سمجھتے جائیں اور جواب بھی دیتے جائیں. یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جنت میں جانے کا ایک انتظام فرمایا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان انبیاء کرام نے ہمیں جنت کی ترغیب دی یا نہ دی؟ جنت کا رستہ دکھایا یا نہ دکھایا؟ یہ اتنا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے نبیوں پر بھی حملے کی. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیغمبروں پہ اس نے حملے کیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے. میری اور آپ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے. بہرحال انبیاء کرام پہ بھی اس نے حملے کیے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. کہ جب بھی کسی رسول نے، جب بھی کسی نبی نے اللہ کی وحی کو تلاوت کیا، اس شیطان نے اس تلاوت کے اندر گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش. تو جو نبی پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا، کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ میرے بھائی یہ چھوڑنے والا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ قرآن مجید کی دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں. کون جی؟ شیاطین الانس والجن. انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان اور جنات میں سے بھی کچھ شیطان. تو میرے بھائی میری گفتگو کا مختصر انداز میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا شدید دشمن ہے، بڑا سخت دشمن ہے، اور اس کی پوری کوشش اور ٹرائی ہے کہ ہم لوگ جنت میں نہ جا سکیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جنت کا رستہ دکھایا، یہ اللہ کی خاص مہربانی. اب اس کے مقابلے میں اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کی چالوں سے بھی آگاہ کیا کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں، اور ساتھ اللہ نے بچنے کا نسخہ بھی دیا. بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ نے اس کی چالوں سے ہمیں آگاہ کیا، بار بار آگاہ کیا کہ بچو بچو اس شیطان سے، اور ساتھ اللہ نے بچنے کا نسخہ بھی عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو،
یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لوگوں اسے دشمن بنا کر ہی رکھنا۔ اس کے ساتھ رویہ کون سا رکھنا؟ دوستی والا یا دشمنی والا؟ دشمنی والا۔ اور یہ چاہتا کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ، یہ چاہتا ہے کہ اپنے گروہ کو جہنم میں لے جائے۔ تو شیطان کا بھی گروہ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتے؟ قرآن مجید میں حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، تو شیطان اپنے گروہ کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہاں لے جانا چاہتا ہے جی؟ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور اس کے حملے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ یہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ یہ کوئی تمہاری باڈی پر، تمہارے جسم پر کسی ظاہری ہتھیار سے حملہ نہیں کرے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تمہارے دلوں کے اوپر، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ دل اور سینے میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان کا مقام کیا ہے؟ دل۔ تو یہ وہاں حملہ کرے گا، فی صدور الناس، تمہارے سینوں کے اندر، اور تمہارے ایمان پر حملہ کرے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اور ایک اور بات اللہ نے بتا دی کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ باتیں جو تمہارے ساتھ کرے گا نا، یا جو پلاننگ کرے گا، وہ بڑی خوبصورت ہوگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی خوبصورت پلاننگ ہوگی، بڑی چکنی چوپڑی باتیں، اور بڑی بظاہر اچھی نظر آنے والی باتیں، اچھے نظر آنے والے خیالات یہ ہمارے ذہن میں ڈالے گا۔ تو اس کے ڈالے ہوئے وسوسے، اس کے ڈالے ہوئے خیالات، وہ ظاہری طور پر کیا لگیں گے جی؟ یوحی، قرآن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ باتیں ایسی کرے گا، پلاننگ ایسی کرے گا، زخرف القول، کہ یہ سنہری باتیں کرے گا۔ یعنی باتیں اس کی کیسی ہوں گی جی؟ سنہری، اوپر سے سونا چڑھا ہوا ہے، اتنی پیاری، اتنی چکنی چوپڑی باتیں کرے گا کہ عام آدمی اس کو جج۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ خبردار، خیال کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور طریقہ اللہ نے فرما دیا، اس کا ایک طریقہ یہ ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، تمہارے اعمال تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا، یعنی اعمال کو سجائے گا، عمل ہوگا غلط اور یہ اس کو کیا بنائے گا؟ خوبصورت بنائے گا، اس کو ڈیکوریٹ کرے گا۔ تو یہ غلط اعمال کو، برے اعمال کو اتنا ڈیکوریٹ کرے گا، اتنا خوبصورت بنائے گا کہ اچھے بھلے آدمی کو دھوکا۔ یہ بھی شیطان کی ایک کارروائی ہے، زین لہم الشیطان، ان کے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین کرے گا۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے جی؟ یہ شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالے گا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لے جائے گا گمراہی کی طرف، اور ذہن میں پکا خیال ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا۔ اس کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو شیاطین الانس ہیں، وہ بھی کیا بات کہیں گے کہ تم بڑے ٹھیک ہو، تم ہدایت پر ہو، تم سے زیادہ ہدایت پر ہو۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ہوتے کیا ہیں جی؟ غلط۔ یہ ساری میرے بھائی شیطان کی کارستانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی کارستانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا سب سے بڑا حملہ
وہ کس وقت ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب تم اللہ کے قرآن کے قریب آؤ۔ شیطان کا بڑا حملہ کس وقت ہوگا جی؟ جب ہم کس کے قریب آئیں گے؟ کیونکہ یہ قرآن ہے صراط مستقیم، یہ رب کا دیا ہوا نسخہ ہے جو ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، اور شیطان کا پروگرام کیا ہے؟ تو اس لیے جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے شیطان ہمیں بھرپور حملہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ کیوں پڑھنے کا حکم دیا جی؟ اس لیے کہ وہ حملہ کرے گا، اور قرآن پڑھتے وقت سب سے زیادہ وہ حملہ کرتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کے قریب آؤ نا، جب قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کے قریب آ رہا ہوں، مجھے اس شریر کے شر سے بچانا، کیونکہ اس کا بڑا حملہ۔ اور قرآن کیا ہے جی؟ جس طرح شیطان ہے نا عدو مبین، کیا ہے جی؟ عدو کھلا دشمن، کھلا دشمن۔ اللہ نے اسی طرح ہمیں نسخہ عطا فرمایا ہے اس شیطان سے بچنے کا، ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ بچنا کس طرح۔ فرمایا اگر وہ عدو مبین ہے تو میں نے تمہارے لیے نسخہ بھیجا ہے کتاب مبین۔ کیا بھیجی ہے جی؟ یہ کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے ساتھ تم جڑ جاؤ، اللہ کے فضل سے شیطان کے حملے سے بچ جاؤ۔ اور اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کتاب قرآن مجید ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا مخزن ہے۔ اگر ہمیں آج ہدایت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے زیادہ پکا اور مضبوط راستہ ہے۔ تو کیا خیال ہے جی قرآن نے جو راستہ دکھانا ہے وہ صحیح ہونا ہے یا غلط ہونا ہے؟ سیدھا ہوگا یا ٹیڑھا ہوگا؟ یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اتحاد کا جو نسخہ دیا ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں جی اتحاد ہونا چاہیے، یہ فرقوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، مولویوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، یہ جماعتیں مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ میرے بھائی بالکل ہونا چاہیے، نسخہ اللہ نے دے دیا ہے، عمل میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اور وہ اتحاد کا نسخہ کیا ہے جی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے کے سارے اللہ کی رسی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام۔ پھر کیا ہوگا جی؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا، فرقہ واریت ختم کر دو، فرقے ختم کر دو، اور کس کو مضبوطی سے تھام لو جی؟ اللہ کے قرآن کو۔ تو یہ اللہ نے نسخہ دیا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس دشمن سے بچنے کا نسخہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ نبیوں کی آمد کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے نا۔ پہلے تو نبی آتے تھے، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اب نبیوں کی آمد کا سلسلہ وہ بند ہے۔ تو اب اللہ نے پرماننٹ ہمارے لیے جو نسخہ تجویز کر دیا ہے، وہ نسخہ کیا ہے جی؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میرے لیے، آپ کے لیے عزت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا، میرے پیغمبر فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ
یہ قرآن تمہارے لیے عزت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے شرف ہے، یہ قرآن تمہارے لیے باعث فخر ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ میری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے صاف فرما دیا کہ ٹھیک ہے لوگوں، کتابیں اور بھی دنیا میں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، میں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر صرف ایک کتاب، پھر کہہ رہا ہوں صرف ایک کتاب، پھر کہہ رہا ہوں صرف ایک کتاب، یہ قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی ریب نہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، جس کے اندر کوئی شک و شبہ۔ تو پھر نسخہ اتحاد کا، نسخہ شیطان سے بچنے کا اللہ نے کون سا دیا جی؟ اللہ نے ہمیں یہ قرآن مجید عطا فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم نے ہدایت لینی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے اوراق ملتے ہیں، اور وہ تورات کے اوراق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام غصے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر، اس کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جملہ بولا، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، آپ نے فرمایا عمر اس قرآن کی موجودگی میں تورات پڑھتا ہے؟ یہ حضور نے ناراض ہو کر فرمایا، قرآن کی موجودگی میں لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، جب قرآن آ چکا ہے پھر اس کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، آج اگر صاحب تورات پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ وہ بھی زندہ ہوتے اور انہیں بھی ہدایت کی ضرورت پڑتی تو انہیں بھی ہدایت کہاں سے ملتی؟ اس قرآن سے ملتی۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن، یہ نسخہ جنت میں پہنچانے والا کس نے دیا؟ یہ فتنوں سے بچانے والا نسخہ کس نے دیا؟ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، کہ بڑے فتنے آئیں گے، بڑے حالات خراب ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل مخرج منہا، مل مخرج منہا، اے اللہ کے پیغمبر جب فتنے آئیں گے، حالات خراب ہوں گے، صبح بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، بڑے فتنے ہوں گے، مل مخرج منہا، ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے کس نے پوچھا جی؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب انہوں نے سوال کیا نا کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا بچنے کا طریقہ کتاب اللہ۔ کیا فرمایا جی؟ کتاب اللہ۔ اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اور ان تمام فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو محفوظ رہنے کا ذریعہ کیا ہے جی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کس کی کتاب؟ میری کتاب یا اللہ کی کتاب؟ مولوی صاحب کی کتاب یا اللہ کی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ ایسی کتاب ہے پہلے لوگوں کے بھی حالات موجود ہیں،
پچھلے لوگوں کے حالات بھی موجود ہیں، تمہارے لیے واضح احکامات بھی موجود ہیں۔ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ ایسی مضبوط اور فیصلہ کن کتاب ہے، اس کی کوئی بات کمزور نہیں۔ اور پھر فرمایا من ترکہ من جبار، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو بندہ اس کتاب کو چھوڑ دے گا تکبر کرتے ہوئے، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، کس کے الفاظ ہیں جی؟ اگلا جملہ، اگلا جملہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى، اور جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہو اور وہ ہدایت اس کتاب سے تو تلاش نہ کرے، کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرے، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو اس کتاب کو سائڈ پر رکھ کر ہدایت کی طلب میں لگ جائے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اضلہ اللہ، اسے ہدایت کبھی وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ تو قرآن کو چھوڑ کر ہدایت مل سکتی ہے؟ قرآن کو سائڈ پہ رکھ دے ہدایت مل سکتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے مزید فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ ابھی قرآن مجید میں نے پڑھے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب اسی آیت کی تشریح کہاں سے آ رہی ہے جی؟ حدیث سے، حدیث سے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی ذکر حکیم ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ لمبی حدیث ہے، آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا من قال بہ صدقہ، جس آدمی نے اس قرآن کے مطابق بات کی اس کی بات کیا ہے؟ بالکل سچی ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ یہ ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے، صفحہ نمبر ہے 858، اگر کہیں تو دکھا دوں۔ یہ میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی کیا خیال ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ پھر پیچھے آئے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہاں لے جائے؟ جہنم میں۔ اللہ نے بچنے کا نسخہ دیا کہ نہ دیا؟ دیا۔ اور کون سا نسخہ دیا؟ قرآن مجید۔ اب اگر ہم قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں تو کیا خیال ہے بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ بچتے ہیں۔ اور اگر قرآن سے ہم دور ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے اس کے ہتھے چڑھتے ہیں یا نہیں چڑھتے؟ بالکل آپ ایسے سمجھیں، جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سے دور ہٹ گئے نا وہ پھر ہمیں شکار کر لے گا۔ پھر بچنے کا نسخہ کیا ہے جی؟ بچنے کا نسخہ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ پھر قرآن پڑھتا ہوں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی اس ذکر رحمان سے یعنی قرآن سے جو آدمی روح گردانی کرتا ہے، سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، جو آدمی اس قرآن سے دور ہٹتا ہے، اللہ فرماتا ہے نقیض لہو شیطانا، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کو جناب کہاں لے جانے کی کوشش کرتا ہے؟ جہنم میں۔ تو پھر بچنے کا نسخہ کیا ہے جی؟ قرآن کریم۔ جنت میں جانے کا نسخہ کیا ہے جی؟ قرآن کریم۔ تو شیطان کی اب کوشش خود دیکھیں، عقل سے سوچیں، شیطان کی کوشش سب سے زیادہ کیا ہوگی؟ کہ قرآن سے ان کو کیا کرے؟ قرآن سے دور کریں،
جب یہ دور ہو جائیں گے نا پھر ان کو شکار کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، اور وہ ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف فریب کاریوں سے، مختلف مکاریوں سے وہ شیطان ہمیں قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ ہے قرآن اور شیطان۔ تو شیطان کا کیا پروگرام ہے؟ ہمیں قرآن کے قریب آنے دے گا یا دور رکھنے کی کوشش کرے گا؟ شیطان کو پتہ ہے، توجہ کر میرے بھائی، شیطان کو پتہ ہے اگر یہ آدمی قرآن کے قریب آ گیا اس کا ایمان بن جائے گا، اور اگر اس کا ایمان بن گیا تو کہاں پہنچے گا؟ جنت میں۔ اور پھر شیطان کی تو ناکامی ہو گئی، وہ تو چاہتا ہے کہ میں جہنم میں لے جاؤں، اس لیے شیطان ہمیں اللہ کے قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ درود پاک پڑھ لیں۔ مختلف ہیلے شیطان کے، مختلف چالاکیاں، مختلف مکر و فریب، مختلف جناب لالچ، مختلف اس کے انداز ہیں، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ میں اسے قرآن سے دور کر دوں۔ قرآن سے دور ہو جائے گا، میرے ہتھے چڑھ جائے گا، اور میں اس کو جہاں مرضی ہے لے کر، اور وہ کہاں لے کر جائے گا؟ اس لیے افسوس ہے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو بھی افسوس ہونا چاہیے کہ شیطان اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب جا رہا ہے۔ افسوس ہے یا نہیں ہے؟ وہ کافی حد تک کامیاب جا رہا ہے، اور اس نے ہمیں بہت زیادہ ایسی کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے کو قرآن سے وہ دور کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا۔ ہم نے شیطان کو کامیاب ہونے دینا ہے یا ناکام کرنا ہے؟ ہم نے ناکام کرنا ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں، ناراض نہیں ہونا، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا، خدا کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، اور جناب مسجد گھر کس کا ہے جی؟ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ مسلمان کلمہ بھی پڑھے اور پھر کھڑا ہو کر کہے کہ جناب ہمارے مذہب کی جو آسمانی کتاب ہے وہ کون سی ہے جی؟ نہ باقیوں کی بھی کتابیں ہیں، ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، خدا کو ماننے والا کہے، رسول کو ماننے والا کہے، اور وہ کھڑا ہو کر کہے کہ اللہ کی گھر مسجد میں اللہ کا قرآن بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات ہے؟ یہ یہودی نے بات کی ہے، یہ عیسائی نے کی ہے، یہ کسی بدھ نے یا ہندو نے کی ہے؟ آپ چلے جائیں، بھلا کوئی ہندو ایسی بات کرتا ہے کہ ہمارے عبادت خانے میں ہماری کتاب نہ پڑھی جائے؟ کوئی ہندو ایسا ہے؟ کوئی یہودی ہے؟ کوئی عیسائی ہے؟ یہ کلمہ بھی پڑھے اور پھر مانے کہ ہماری مذہبی کتاب کون سی ہے جی؟ ہماری آسمانی کتاب کون سی ہے جی؟ اور پھر یہ ماننے کے باوجود، مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ یہ کہے کہ اس قرآن سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ توجہ کرو نا، یہ تو آج کل کے انگریز کہہ رہے ہیں، یہ ساری یورپی دنیا یہی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ قرآن سے نزدیک نہ ہو، اس سے کیا پیدا ہو جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی والی کتاب ہے۔ تو آج اگر مسلمان بھی یہ کہے، ایمانداری سے بتائیے قابل افسوس بات ہے یا نہیں ہے؟ قابل افسوس بات ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر مانتا ہے آسمانی کتاب، مانتا ہے یہ ہماری بنیادی مذہبی کتاب ہے۔ ہماری بنیادی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اور پھر ہم کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ بیان کرو گے نا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، یہ بیان کرو گے نا مسجد میں رولا بن جائے گا،
مسجد میں کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ ہماری یہ کتاب فساد پیدا کرتی ہے، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا کیا جائے؟ بہرحال سوچیں میرے بھائی، پھر سوچیں، اگر میری بات غلط ہے مجھے سمجھائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میری بات غلط ہے، میرا دکھ غلط ہے، آپ مجھے سمجھائیں، لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کی مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی۔ مسلمان قرآن سے دور بھاگ رہا ہے، نہیں بھاگ رہا جی؟ پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، یہ کافروں کا اللہ نے ذکر کیا تھا کہ کافر جو ہے نا، کافر، ان کا کیا خیال پروگرام ہوتا تھا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سنو، قرآن۔ اور آج یہ کس کا پروگرام ہے جی؟ کلمہ پڑھنے والے کا، انا للہ و انا الیہ۔ پہلے کافروں کا یہ وتیرہ بیان کیا، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، کہ جب قرآن بیان کیا جائے، وحدانیت بیان کیا جائے، وہ اٹھ کر پیٹ پھیر کر چل پڑتے ہیں۔ کس کی بات تھی پہلے؟ آج یہ چیز مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں۔ اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، کافروں کا، پھر توجہ کریں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس تذکرے سے، اس قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْوَرَةٍ، جیسے گدھے ہوں بدکے ہوئے جو شیر سے بھاگتے ہیں۔ یہ اللہ نے کن کا ذکر کیا؟ کافروں کا۔ اور آج ہماری یہ حالت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دعا فرمائے اللہ ہماری حالت کو درست فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ شیطان میرے بھائی بات سنے، بالکل واضح بات ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ قرآن سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے قرآن سے بندہ دور ہوگا یا نزدیک آئے گا؟ نہ یہ جھگڑا اگر جناب آپ کو بتایا جائے جی قرآن بیان نہیں کرنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کو کھول کر جناب کسی کو نہیں سنانا پڑھنا، تو یہ جناب یہ ہے، تو کیا خیال ہے جناب؟ یہ وہ کہا جائے کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے قرآن کیا ہے جی؟ جھگڑے والی کتاب ہے، جھگڑے والی کتاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرے بھائی قرآن جھگڑا پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تو رحمت والی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے، قرآن سے تو جھگڑے ختم ہوتے ہیں، قرآن تو جھگڑے مقابل آیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، ساتھ اگلی آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، پہلے تم دشمن تھے، پھر قرآن آیا، محمد ذیشان آیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن کی بدولت کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، صحابہ آپس میں کیا بن گئے؟ نہ قرآن نے ان کو بھائی بھائی بنایا یا ان کی لڑائی میں اضافہ کر دیا؟ تو قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے یا جھگڑے بناتا ہے؟ قرآن فتنوں کو ختم کرتا ہے یا فتنے اور فساد پیدا کرتا ہے؟ ہاں، تو میرے بھائی قرآن مجید جو ہے یہ جھگڑا پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید فرقہ واریت کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ کیا ہے جی؟ نہ قرآن سے ہاں یہ ساتھی کہہ رہے قرآن سے توڑ پیدا ہوگا یا جوڑ پیدا ہوگا؟ جوڑ پیدا ہوگا۔ باقی یہ بات ہے کہ جو شیطان ہوگا یا حزب الشیطان ہوگا اس کو تو تکلیف ہوگی نہ میں کیا چیز ہوں، میری کیا حیثیت ہے، باقی مولوی بیچارے کیا چیز ہیں،
اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا، کافروں منافقوں کو تکلیف پہنچی یا نہ پہنچی؟ تو پھر آپ نے قرآن بند کر دیا تھا؟ بھائی پیش نہ کرو بھائی، اس سے جناب یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی قرآن مجید جھگڑا پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید جھگڑے مٹانے والی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ کو شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، خوبصورت وسوسے ہیں بڑے زہری طور پہ نا، جب وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا نا کہ جناب جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اچھی بھلی مسجد کا نظام چل رہا ہے، اگر یہ قرآن کا یہاں بیان ہو گیا آپ بھی کہیں گے یار بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ یہ تو جھگڑے کے ختم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زخرف القول۔ یہ وہی ہے جو نا ملمہ کی ہوئی بات، یہ سنہری بات ہے، اوپر سے خوبصورت ہے، اندر سے زہر بھرا ہوا ہے اس بات۔ جو چیز بھی میری بات آج سن لو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں میرے بھائی، ایک بات سن لو، جو چیز بھی تمہیں قرآن سے دور کرے سمجھ لو شیطان کا چکر۔ چاہے تمہیں شیطان کی بات نظر آئے نہ آئے، تو یا کو نہیں لگتا ہے کوئی چکر کدھر ہے؟ شیطان۔ اللہ ہمیں شیطان کے چکر سے محفوظ فرمائے۔ کبھی آپ کو شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، آپ کا کوئی قصور نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم بیچارے اس کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا وسوسہ ڈالے گا؟ او جی قرآن کا بیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے بیان سے نمازی کم ہو جائیں گے۔ بڑا خوبصورت وسوسہ ہے بھئی، پہلے 2 صفحے ہیں نمازیوں کی اور اب قرآن کا بیان ہوگا تو 1 صف رہ جائے گی، یہ تو واقعی بڑا نقصان ہے۔ ظاہری طور پہ یہ بات کیا ہے جی؟ زخرف القول، بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایمانداری سے بتائیے یہ قرآن مجید نماز چھڑانے والی کتاب ہے یا نماز پڑھانے والی کتاب ہے؟ تو اگر یہ کہا جائے گی کہ قرآن کے بیان سے نمازی بھاگ جائیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو قرآن پر بہت بڑا الزام لگ گیا۔ سوچیں نا ذرا، غور کریں، یہ ظاہری طور پہ بات بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی نمازی بھاگ جائیں گے، نمازیوں میں کمی پیدا ہو جائے گی، نمازی ہمارے چلے جائیں گے۔ میرے بھائی ایک اور گل سنو، پنجابی گل سنو، یہ مثلاً تسی ہوری کسی دی مسجد نہیں، میری مسجد دی گل کرو۔ میری مسجد میں اگر نمازی ایو جائے میں بنائے ہوئے جنہ دے سامنے قرآن بیان کریے تے او مل ونجن، ایو جائے نمازی میں تیار کیتے ہوئے، کیا او نمازی جنت وچ ونجن والے نہیں یا جہنم وچ؟ ان کی نماز ان کو کہاں لے جائے گی؟ جی ایو جائے نمازی میں تیار کیتی بیٹھا، جے جنہاں دے سامنے قرآن آوے تو مل ونجن۔ ایمانداری نال دسو نمازی جنت جانے والے؟ میرے بھائی ہم چاہتے ہیں، پھر سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان نمازیوں کی نماز ان کو کہاں لے جانے والی بن جائے؟ جنت میں لے جانے والی بن جائے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، اور جب عقیدہ درست ہو جائے گا وہی نماز کہاں لے جائے گی؟ ہاں یہ بات ہے۔ تو قرآن کے بیان سے نمازی کم نہیں ہوتے، قرآن میں تو ذکر ہے نماز پڑھو 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 پڑھو، تو کیا خیال ہے قرآن سے نمازی کم ہوں گے؟ نہیں کم ہوں، جو اصل نمازی ہیں نا وہ کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ان کی نماز کے اندر ایمان کی کرنٹ پیدا ہو جائے تو پھر وہ نماز انہیں کہاں لے جائے گی؟ اچھا جی، ایک اور شیطان کا وسوسہ، ایک اور وسوسہ، او جی مولوی صاحب آپ قرآن بیان کرتے ہیں، ہم تو ہیں جاہل آدمی، ہم تو بالکل جاہل ہیں، قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، قرآن بڑا مشکل ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم جاہل آدمی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، اس کو سائڈ پہ رکھو، اس کو کیا کرو جی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ مشکل ہے۔ تو میرے بھائی قرآن ہی سے دیکھ لیتے ہیں، کیا قرآن سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ، کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو میرے بھائی قرآن مشکل نہیں، قرآن کیا ہے؟ صرف یہ بات ہے کہ اس کی زبان عربی ہے،
کوئی نہ کوئی زبان تو ہونی تھی نا قرآن کی. اگر اردو میں قرآن ہوتا تو پھر انگریز کیا کہتے جی یہ تو اردو میں. انگریزی میں ہوتا تو پھر آپ کوئی نہ کوئی زبان تو ہونی تھی. زبان عربی ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن قرآن سمجھنا مشکل ہے. یہ بالکل بہت بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. نہ اے اللہ نے قرآن گلیا کہنے واسطے ساڑھے واسطے تے بات اللہ دو تے اعتراض ہو گیا بھائی ساڑھی ہدایت واسطے گلے ہی تے شاید ہو جائی گلی ہے جڑی سان سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ کے اعتراض آیا کہ نہ آیا؟ بھئی یا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ میں انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی وہ برداشت کرے. یا اللہ ہماری ہدایت کے لیے نسخہ دیتا ہی جنت وچ بنن دا تے دتا اے ہو جی جڑا ساڈے گلے تو تلے اتر دے بھی نہیں پیا. تو میرے بھائی یہ قرآن کیا ہے جی؟ آسان ہے. میں کہا کرتا ہوں، میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ قرآن سمجھنا، توجہ کریں، چھٹی جماعت کی کتاب ریاضی کی لے لیں، انگریزی کی لے لیں، فزکس کیمسٹری کی لے لیں، سائنس کی لے لیں، چھٹی جماعت کی 6ویں دی کتاب وہ سمجھنی اوکھی ہے، اللہ دا قرآن سمجھنا سوکھا. میں دعویٰ کر رہا ہوں قرآن کے دلائل، قرآن کا انداز ایسا صاف اور واضح ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی، دیہاتی آدمی وہ بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، ایک اس کی فریب کاری ہے کہ جی یہ قرآن جو ہے نا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا ایک آدمی مجھے ملا، وہ اب یہاں ہی بیٹھا ہے. وہ آدمی مجھے ملا، اس نے مجھے کہا جی میں نے کسے آکھیا قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا کر، قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا کر، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ. یا یہ علماء کرام نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ خاندان ولی اللہ نے جو ترجمے کیے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر، حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت شاہ رفیع الدین، یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیے. اور اللہ کے بندوں کچھ تو سمجھو، یہ ترجمہ پڑھنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا انگریز ہیں، آپ انگریزوں کے ملک میں چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، تحقیق کریں. میں نے تحقیق کی ہے کہ وہاں جو بندے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کس بیس پہ مسلمان ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 80% لوگ، کتنے جی؟ 80% لوگ اس قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو. جو غیر ہیں وہ ترجمہ پڑھ کر کیا ہو رہے ہیں؟ مسلمان. اور جو اپنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ترجمہ پڑھنے سے بندہ کیا ہو جائے گا. اب اس پہ کیا کہا جائے؟ انا للہ و انا الیہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے چکر شیطان کا، یہ شیطان کا چکر ہے. اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دی. اچھا ایک اور آدمی مجھے ملا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو قرآن ہے نا یہ ہے بڑی پیور دوا. اب اس کی بات سننا، بڑی زخرف القول، یہ قرآن ہے پیور چیز. اور ہمارا یہ جو مریض ہے نا یہ مریض بڑا کمزور ہے، مریض بڑا کمزور ہے. اس کو خالص قرآن پچتا، خالص قرآن اس کو ہضم، اس لیے حق بنتا ہے کہ تھوڑی سی اندر کیا کی جائے؟ ملاوٹ کی جائے. یہ خالص قرآن ہمارے مریض کو ہضم. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ آج کا مریض کمزور ہے یا حضور کے زمانے کا زیادہ کمزور تھا. نہ وہ مریض جو تھا ابو جہل وغیرہ وہ زیادہ کمزور تھا نا، وہ زیادہ نازک تھا. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا پیش کیا؟ قرآن پیش کیا. یہ جناب بات آگئی درمیان میں، مریض کمزور ہے جی، اس کو قرآن ہضم نہیں ہوتا لہذا قرآن اس کے سامنے بیان نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں اس کو سنا دو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. میرے بھائی یہ قرآن پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ فرماتا ہے شفاء للناس، یہ شفا ہے سب کس کے لیے جی؟ لوگوں کے لیے. کب تک؟
رابطہ آخدا ہے کہ میں یہ شفا بنا کے گلے آئے قیامت تک اگر کسی کو شفا ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ کہ میں آدھا نہیں آج 15ویں صدی دے بندے واسطے قرآن کے وے یہ تو جناب والا بڑا مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ویسے یہ بھی گل تسی بازار وچ ویکھو نا تے ونجو آج کل رولا ہی یہ پہ ہویا بھائی دوائیاں پیور ملدیاں ہی نہیں، دوائیاں پیور ملدیاں ہی نہیں۔ اور میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ پیور دوا دی جائے مریض کو نقصان دیتی ہے، پیور دوا مریض کو نقصان نہیں دیتی، فائدہ دیتی۔ اور یہ دوا کس نے تیار کی ہے؟ ایک دوا ہوتی ہے، نسخہ ہوتا ہے، میں نے لکھ دیا، کسی اور نے محبوب صاحب نے لکھ دیا، نسخے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ مرض ہو رہے تھے دوائی حضرت صاحب، اور یہ نسخہ کس نے دیا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر شفا ہے تو کس میں ہے؟ اور رب نے یہ نسخہ تجویز کیتا، یہ غلط ہو سکتا؟ اس لیے یہ بھی کیا ہے جی؟ شیطانی دھوکہ۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکوں سے بولے محفوظ فرمائے۔ اگلا دھوکہ، اگلا جناب وسوسہ، ایک وسوسہ یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں کہتے ہیں جی قرآن 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 قرآن، کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ نہ ساڑھے پیو دادے جڑے آنو غلط آن وقت تسی نوے ٹھیک آ گئے ہو۔ میرے بھائی اللہ کے قرآن کے مقابلے میں باپ دادے کو پیش کرنا یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ کون پیش کرتے تھے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب قرآن پیش کرو نا وہ کیا کہتے ہیں؟ نانا ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ باپ دادے کے پیچھے، اپنے بزرگوں کے پیچھے، اپنے وڈیروں کے پیچھے، اپنی پارٹی۔ ایک پاسے قرآن، یہ میری بات پھر سن لیں، قرآن سے دوری اور گمراہی کا سب سے بڑا سبب آج کل جو ہے نا، آج کل پھر سمجھیں آج کل گمراہی کا بڑا سبب یہ ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی۔ قرآن کے مقابلے میں ہم نے، یہ میرا باپ دادا ہے، یہ ہمارے مولوی صاحب ہے، یہ ہمارے حضرت صاحب ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری جماعت ہے، تو کیا خیال ہے جب تک ہم اس طرح سوچتے رہیں گے ہدایت ملے گی؟ میرے بھائی اپنی پارٹی کو سائیڈ پہ رکھ، میرے بھائی اپنی کتاب کو سائیڈ پہ رکھ، میرے بھائی باپ دادے کو سائیڈ پہ رکھ، اور سب سے پہلے کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ جب کہا جاتا ہے نا آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ ہم اس قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو چلیں گے اپنے باپ دادے کے پیچھے، اپنے گروپ کے پیچھے، اپنی پارٹی کے پیچھے۔ کیا خیال ہے یہ بات درست ہے؟ یہ انداز درست ہے؟ یہ مشرکین کا شیوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہودیوں کا شیوا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ عدی ابن حاتم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے مولویوں کو رب بنایا، میں عیسائیوں میں رہا ہوں، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ یہ سوال ہے اس کا، اور بڑا ٹو دا پوائنٹ سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے مولوی اور پیروں کو کیا بنایا؟ رب بنایا۔ یہودیوں نے مولوی اور پیروں کو کیا بنایا؟ یہ کہتے ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میں بھی عیسائی رہا ہوں ساری عمر، ہم نے تو آج تک کسی مولوی کو، کسی پیر کو رب نہیں کہا، اور قرآن کہتا ہے بنایا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی میری بات سن، کیا خیال ہے جب تمہارے سامنے اللہ کی نازل کردہ وحی پیش کی جاتی تھی تم اس رب کی وحی کے مقابلے میں مولوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے؟ بتاؤ۔ عدی نے کہا جی یہ تو ہم کرتے تھے، ایک طرف اللہ کی آسمانی وحی اور دوسری طرف حضرت صاحب کی بات، مولانا صاحب کی بات، پیر صاحب کی بات وہ مانتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ اس نے کہا جی یہ تو ہمارے اندر بیماری تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو، جو وہ کرے تو وہ تو بنا لے رب، اور ہم کرے تو ہم تو پھر بھی پکے مسلمان، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ وہ حالی نے کیا کہا ہے؟ اس لیے میرے بھائی قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کے مقابلے میں پھر سنے اگر اس کے مقابلے میں کیا کہہ رہا ہوں، مقابلے میں اللہ میرے مولوی کی بات آ جائے، میرے پیر صاحب کی بات آ جائے، میرے بزرگ صاحب کی بات آ جائے، بزرگ کی بات کو سائیڈ پہ رکھا جائے گا اور کس کو مانا جائے گا؟ میں نے یہ نہیں آپ کو کہا کہ بزرگوں کی توہین کرو یا بے ادبی کرو، میں کہہ رہا ہوں مولویان عزت کرو، مولویان کھواؤ پواؤ، انہاں دے جیبے بھرو، انہاں دے پیٹ بھرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے یہ اعتراض ہے کہ جب مولوی کی بات قرآن کے مقابلے میں آ جائے، مولوی صاحب نو آکھو تسا اپنی گل کوڑ رکھو، ہم کس کو مانیں گے؟ اللہ کے قرآن کو۔ یہ مسئلہ ہے، یہ میں نے تو یہ نہیں کہا، کتابیں تو میرے پاس بھی ہیں میرے بھائی، کتابیں ہم نے بھی لکھی ہیں۔ تو یہودیوں کی یہ گمراہی تھی، آج یہ یہودیوں والی گمراہی ہمارے اندر آ چکی ہے یا نہیں آ چکی؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ وہ لوگوں تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، بالکل برابر ان کے پیچھے چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہندے پیچھے کہ یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا بالکل تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو۔ تو آج ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل چکے ہیں یا نہیں چل چکے؟ اس لیے لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، کہ جناب قرآن کے مقابلے میں، اور میرے بھائی گال سنو، قرآن کہندے تھے نازل ہویا، زور نہ بولو، کچھ ہی بولو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی حیثیت بھی کوئی نہیں، اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، میرے پیغمبر آپ نے بھی اس قرآن کے کس کے پیچھے؟ پھر اندازہ لگاؤ قرآن کا کتنا مقام ہے کہ نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ قرآن کے پیچھے۔ اللہ ہمیں قرآن کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک اور وسوسہ، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ آکھن لگے جو اسی نماز پڑھ دے ہاں تے نماز ہے کہ اسی قرآن کوئی نہ پڑھ دے، الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، تے اسی قرآن کوئی نہ پڑھ دے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے سے ثواب تو مل سکتا ہے، میری بات سمجھیں، پڑھنے سے ثواب تو مل سکتا ہے، ہدایت پھر بولے ہدایت ملے گی سمجھنے سے۔ اور جس کا عقیدہ ہو نا خراب، یہ جو مولویوں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کے ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، اور الف لام میم کہا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نے۔ یہ اس بندے کو نیکیاں ملتی ہیں جس کا عقیدہ اس قرآن کے مطابق ہے۔ جدہ اس قرآن دے مطابق عقیدہ نہیں، ایک قرآن چھوڑ سارے قرآن پڑھتا رہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ ربا، میرے نبی کا فرمان ہے، ربا تعلم للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے،
لیکن اصل جو چیز ہے وہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے مطابق پہلے نمبر پہ اس کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا چاہیے۔ نری تلاوت اس سے ہدایت اور نجات، بلکہ حدیث چے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے بہت سارے منافق یہ ہو جائے حسن جڑے قرآن پڑھ سن، قرآن پڑھی آسن تو پڑھی آسن، حسن کیا؟ منافق۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ تو قرآن پڑھنا یہ الگ بات ہے، لیکن ہدایت اور نجات کب ملے گی؟ قرآن کو سمجھنے سے۔ اچھا جناب، ایک اور جناب شیطان کی وہ چال، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں جناب کہ قرآن کیا ہماری کتابوں میں قرآن کو نہیں لکھا ہوا؟ یہ نواں سوال ہے، کیا ساڑیاں کتابیں قرآن کوئی نہیں لکھے ہوئے؟ تے قرآن تا ہر کتاب تھوڑا بالا لکھے ہوئے ہوندا، جڑیاں کتاباں میں لکھیاں انہاں وچ بھی قرآن دی آیتاں ہیں کہ کوئی نہ؟ حتیٰ کہ جڑیاں کتاباں باطل فرقے دیاں، توجہ کریا ہے، باطل فرقے دیاں میں نام نہیں لینا چاہتا، انہاں دے وچ بھی قرآن دی آیتاں ہوندیاں کہ کوئی نہیں ہوندیاں؟ قرآن دی آیتاں تے تقریباً ہر باطل فرقہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، لیکن کیا خیال ہے قرآن کی آیتیں ہونے کی وجہ سے وہ کتاب قرآن کا متبادل بن جائے گی؟ وہ قرآن کا متبادل نہیں بنے گی، وہ فرقے کی کتاب ہوگی، وہ مولوی صاحب کی کتاب ہوگی۔ فرقے کی کتاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، رب کی کتاب کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہدایت کتھوں تلاش کریے؟ فرقے کی کتاب چو یا رب کی کتاب چو؟ رب کی کتاب چو۔ یہ تو بالکل جناب غلط سوال ہے جی، اور یہ ہماری کتابوں میں بھی قرآن کی آیتیں ہیں ہماری کتابوں میں، لیکن ان کتابوں کو قرآن کا متبادل نہیں کہا جا سکتا۔ فرق کیا ہے جی؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ریب عیب کی ہو سکتا ہے، لیکن رب کی کتاب کے اندر کوئی ریب عیب۔ اور جناب مسئلہ ہوں آ گئی نے مولویت گل اپنے تے، میں کسی مولوی کی گل نہیں کرتا، اپنی گل مولویوں کو، مولوی سے کہو نا مولوی صاحب خالص قرآن بیان کر، قرآن کا مسئلہ بیان کر، مولوی کیا سوچے گا؟ اگر میں قرآن صحیح بیان کروں نا، بیان تو کرے دیں تھوڑا بالا، صحیح بیان کروں نا کھل کے، تو پھر میری آمدن گھٹ ویسی، میرے مقتدی مقتدی ناراض ہو ویسا، تے آمدن تے مسجد کھسی ویسی، مسجد کھسی ویسی۔ میرے بھائی یہ سارے بہانے ہیں، آپ کریں اللہ کے فضل سے قرآن کھل کر بیان کریں، اللہ کے فضل سے اگر مسجد کھسی بھی گئی نا، میں گارنٹی نال آتا پیا رب تہانوں اس نالوں وڈی تے پکی مسجد دے سی۔ آپ کہتے ہیں جی میری آمدن کم ہو جائے گی، میں کہتا ہوں آپ قرآن بیان کریں بالکل واضح۔ کس طرح بیان کرنا ہے؟ گول مول نہیں، گول مول تو ہوندے پیا ہر جگہ دے اوتے، گول مول نہیں، بالکل فصدع بما تؤمر، بالکل کلیئر کٹ کر کے قرآن کا مسئلہ بیان کریں۔ اور جناب والا جب آپ قرآن کا مسئلہ بیان کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ جو مقتدی جڑیں گے وہ کیا ہوں گے؟ پکے ہوں گے۔ بندے بھی کہڑے مل سن؟ یہ گول مول بدھو جائے بندے بات والے نال نہ ہو سن، پھر جان دینے والے تیرے ساتھ بندے ہو سن۔ اس لیے جب قرآن واضح بیان کیا جائے گا، مسجد بھی انشاءاللہ محفوظ ہو سی۔ مسجد ساڑی بڑی غلطی اے وے کہ اسی مسئلہ بیان کوئی نہ کریں دے، جلے تھوڑی بالی انہاں لوگاں نو کوئی خشبو آندی ہے بھئی مولوی او سان کٹ چھوڑیں دے، بندہ ایک نہیں تیار ہوئے ہوتا اس مسیح تے پکا ایک بھی نہیں۔ اور یہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی بالکل کھل کر مسئلہ بیان کریں۔ اور روزی دینے والا کون ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان کا چکر ہے کہ شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے، اوے بھوکا ویسے، اوے غریب ہو ویسے، یعدکم الفقر۔ حضرت شیخ القرآن ہمارے تھے استاد، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے جیڑا خدا کتےن تے خنزیرن روزی دے رہے ہیں، کیا وہ قرآن بیان کرنے والے کو روزی نہیں دے گا؟ دے گا انشاءاللہ تعالی، بہتر دے گا۔ الحمدللہ
الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ بہتر روزی دے رہا، کوئی ٹینشن کی ضرورت۔ اچھا جی، ایک اور دھوکہ، شیطان کا وسوسہ۔ یہ سارے وسوسے آج کیا کرنے ہیں جی؟ ختم کرنے ہیں۔ یہ تقریر کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ شیطان کے خلاف۔ متوبار ون کیا کوئی فلانے دے خلاف ہے، یہ کس کے خلاف ہے؟ آج شیطان دی خیر نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، تو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ او مولوی صاحب یہ میرے اوپر بھی الزام لگا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن، سانتا لگدا تو حدیث دا منکر ہے۔ چل بھائی نو کٹا کھول دے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی۔ والد صاحب فرمائیں، والد صاحب، پھر پنجابی آ جاتی ہے، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میں نے جامع مسجد میں درس دینا شروع کیا نا، لوگوں نے کہا مولوی قرآن تو بیان کرتا ہے پر حدیث نو منیندا۔ والد صاحب فرمایا میں ہفتے میں 2 دھیاڑے بخاری شریف دا درس شروع کر دیا، بخاری شریف دا۔ وہ جناب جدو میں درس دیتا ہولی ہولی سارے ان پتہ لگ گیا، پھر انہاں کیا مولوی حدیث نو تو منیندا ہے پر اولیاء نو۔ والد صاحب فرماندے میں غنیت الطالبین دا درس شروع کر دیتا، بھائی میں تو اولیاءوں کو مانتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ بالکل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی۔ باقاعدہ میری کتاب ہے مصباح الخطبہ، آپ پڑھیں، میں نے اس کے اندر ٹاپک بیان کیا ہے حجیت حدیث، اور ان کے جواب دیے ہیں، ان کے جواب دیے۔ اور عجیب بات ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو حدیث کو انا للہ و انا الیہ، ہر جمعرات نو اتھے اے بورڈ پہ ہوئے نے جنہاں چاہیے دے لے جاؤ، ہر جمعرات نو اتھے حدیث دا درس ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ وقت میں حدیث نو کوئی نہ منے دا۔ انا للہ و انا، سارا دھوکہ ہے جناب، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں اور بہتر مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اعتراض، مولوی صاحب آپ ایمان کی بات کرتے ہو، یہ اعتراض ہے۔ تم ایمان دی گل کرنے ہیں، تم ایمان کی بات کرتے ہو، لگتا ہے تم اعمال کو، تسی اعمال دے منکر۔ اسا اسا کیا اللہ کے بندے، ہم ایمان کے بھی قائل ہیں، اعمال کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں، یہ توجہ کر لیں، یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اعمال بیکار، بالکل بیکار، یہ ہمارا دعوی۔ ہم کہتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کیا ہوں گے؟ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، رب کے دربار میں اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی اعمال کرنے چاہیے، ضرور کرنے چاہیے، لیکن پہلے فکر کس کی ہونی چاہیے نا؟ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، قرآن نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، آمنو، آگے کیا ہے جی؟ وعملوا الصالحات۔ ایمان کا ذکر پہلے یا اعمال کا پہلے؟ اچھا قرآن نہیں سمجھ آتی، نبی پاک کا منہج دیکھ لیں، حضور کا طریقہ کار دیکھ لیں۔ میرے نبی نے 13 سال مکے میں ایمان کی دعوت دی یا اعمال کی دی؟ پہلے ایمان بعد میں اعمال۔ ہم یہ کہتے ہیں اعمال بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ ضروری بنیادی چیز وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں، اعمال کیا ہے؟ برباد۔ اگر ایمان میں خرابی ہے تو پھر جناب جنت میں جائے گا نہیں۔ جس آدمی کے اعمال ٹھیک ہیں، اعمال ٹھیک ہیں لیکن گڑبڑ ہے ایمان میں، کس میں گڑبڑ ہے؟ ایمانداری سے بتائیں جنت میں جائے گا؟
अच्छा, अब दूसरा आदमी, ईमान ठीक है, ईमान ठीक है, लेकिन अमल में गड़बड़ है। क्या ख्याल है, जन्नत में जाएगा? जाएगा। वो 99 रजिस्टर वाले कोई ना सुने हुए, 99 रजिस्टर बुराइयां दे, सब बुराइयां। और जनाबे वाला उसके पास क्या था? ईमान था। अल्लाह ने उसको तोला, और तोलने के बाद हदीस की बात है, फताशतिस सिजिल्लात व सकुलतिल बिताका, रजिस्टर हल्के होकर ऊपर को उठ गए और पुर्जे वाला पलड़ा भारी हो गया। वो बंदा किस बेस पे कामयाब हुआ था जी? ईमान की बुनियाद पे। मेरे भाई, हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे आपको भी हमको भी क्या मिल जाए? जन्नत मिल जाए। हम कहते हैं कि अमाल को करना है, और लेकिन ईमान के पीछे पहले अमाल के पीछे पहले फिक्र किसकी होनी चाहिए? ईमान की। बाकी हम मानते हैं, एक बात सुन लें, अमाल होते हैं जी, ये फर्ज अमाल है जी, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्ताहब है, ये हम इन सारे अमाल को मानते हैं। लेकिन कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो बिदअत होते हैं, जो दीन के अंदर नहीं होते, दीन में हमने शामिल कर रखे हैं, वो दीन का हिस्सा नहीं है। उन अमाल को हम, क्लियर बात है, हम ये कहते हैं कि अमाल से पहले किसकी फिक्र होनी चाहिए? ईमान की। अल्लाह हमें ईमान और अमाल की तौफीक अता फरमाए। हम अमाल के मुनकिर नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ज्यादा फिक्र किसकी करनी चाहिए? ईमान की। ये हमारा कसूर है। हम किताबों के भी, ये भी साथ सुन लें, हम किताबों के भी मुनकिर नहीं है। कोई किताबें मैंने भी लिखी है, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें। ये किताब पढ़ी है, आप देख लें, तफसीर, ये दिखाएं जी मुझे तफसीर। ये तफसीर मिसबाहुल कुरान, ये मैंने लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई ये नहीं कि अपना मकाम तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, इसमें कुरान की तफसीर है, तो ये किताब मैंने भी लिखी है। हम किताबों के मुनकिर नहीं है, हम ये कहते हैं किताब के अंदर गलती हो सकती है, रब के कुरान के अंदर गलती नहीं हो सकती। अब ये किताब है, ये पड़ी हुई है आपके सामने, कुरान सारी तशरीह, लेकिन इसके अंदर गलती हो सकती है, बिल्कुल ये गारंटेड नहीं है। और ये किताब कौन सी है जी? ये गारंटेड है। हम किताबों के कह ले, किताबें पढ़ गई तो मौलवी बने हैं, के लिए मौलवी बनना। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। नवा एतराज, मौलवी साहब तुसी ए फलानी गल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लगता है तुम फलां जमात के मुखालिफ हो। ये भी एक एतराज है। मौलवी साहब तुम फलां जमात के मुखालिफ हो, ये मेरे सामने रब का कुरान पड़ा हुआ है, मैं डर किसी का कोई नहीं। जिंदगी वो है जी मैं गुजारी खलोता हूं, समझ आंदी भाई ना, 63 साल मेरी उम्र हो गई, मैं डर किसी दे नहीं, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूं, कुरान मेरे सामने पड़ा हुआ है। हम किसी दीनी जमात के मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल। हम तो तमाम दीनी जमातों के हक में दुआ करते हैं कि या अल्लाह उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। बिल्कुल हम दुआ करते हैं, आप कहें आमीन। या अल्लाह जितनी जमातें दीन का काम कर रही है, सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। जमातें तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी जमातें, हम सब के लिए दुआगो है कि या अल्लाह उनको तरक्की अता फरमा, या अल्लाह उनको मजीद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। असल वजह की वे दसा जी कि न दसा, असल वजह ये वे जदों असी करेने ना कुरान कुरान कुरान, तो जेड़े लोग कुरान तो होंगे न तरठे हुए, कुरान तो दूर, ओ आदे लगदा ए साड़ी के हो रही है मुखालफत, हालांकि हम किसी के मुखालिफ नहीं है। मेरे भाई अगली बात सुनो, ये मैं आपके सामने बैठा हूं, कुरान मेरे सामने है। हम इख्तिलाफ की बजाय इत्तेहाद चाहते हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इत्तेहाद चाहते हैं। हम कहते हैं कि आओ मिलकर इकट्ठे होकर काम करें। ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, आओ मिलकर काम करें, आओ इकट्ठे होकर काम करें, आओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे के साथ क्या करो? ताउन करो।
ہم تو بھائی تعاون کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب مل کر بولے، مل کر اگو تسا جج کرنا بھائی مل کے کام کرن تے تیار کون نہیں پہ ہوندا۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں بالکل مل کر کام کریں، تسی ساڈے دیر آؤ تے اسی تہاڈے دیر۔ جائز گل ہے کہ ناجائز گل ہے؟ نہ کوئی غلط گل ہے، مل کے کام کرساں، مل کے کام کریں۔ ہم تعاون کا جناب اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم یہ ضرور کہتے ہیں اگلی بات جب اتحاد ہوگا نا، میری بات سنیں، اتحاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اتحاد کا نسخہ کیا ہے؟ میں کہوں جی سارے حس کتاب تے جمع ہو کوئی ہو سی تسی اور کٹ کھلو سو فلانا اور کٹ کھلے سے ایک ہیڈی موٹی کتاب نے ایتھے پئی نے جناب والا او انہاں بزرگاں نے جناب او کٹ کھلو سن ہن کدے ونجا دسو اتحاد کس تے کراں؟ میرے بھائی اتحاد فرقوں کی کتابوں پر نہیں ہو سکتا، اتحاد مولوی کی کتاب پر نہیں ہو سکتا، اتحاد ہوگا تو رب کی کتاب قرآن پر ہوگا۔ اور ہماری دعوت ہے آؤ سب مل کر آؤ، کیا ہے جی دعوت؟ مولوی کدی والی گڑکاں بھی مرے نہ کو ساڈی بھی نکی جئی گڑکی سن لو، ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کے قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں، آ جاؤ اللہ کے قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جب قرآن کو تھام لیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی۔ میرے بھائی ساڑی تے ناراضگی کسے نال ہے ہی کوئی نہ، یہ رب کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، کسی جماعت کے ہم مخالف نہیں ہیں، جو دین کا کام کرتی ہے جماعت ہم اس کے جناب بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو اس کی قدر کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن پر آ جائیں اکٹھے ہونا، کسی گل تے اکٹھے ہونا، ان کیڑی شہد تے اکٹھے ہونا۔ یہ نسخہ کس نے بتایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد کا نسخہ کون سا ہے جی؟ یہ نسخہ میں نے تجویز کی ہے، یہ رب نے کی ہے، یہ دعوت میں نے دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بھائی آؤ سارے اللہ کی رسی کو تھام لے، یہ رب کے قرآن والی دعوت ہے ہماری دعوت۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آؤ اتحاد کریں، آؤ مل کر دین کا کام کریں، تمام جماعتوں کو ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آؤ سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سیمینار کو قبول و منظور فرمائے۔ میں پھر آخر میں یہ بات سمجھا دوں، بتا دوں، کل کلاں بازار میں چوکوں پہ یہ بات ہوگی، میں پھر کہہ دوں کہ یہ پروگرام کس کے خلاف ہے؟ شیطان کے خلاف ہے، اور کسی کے خلاف؟ شیطان کے چکر ہم نے واضح کیے ہیں، اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے اس سیمینار کو، ہماری اس دعوت کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن کے اوپر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دینی جماعتیں ملک پاکستان میں، بیرون پاکستان میں جتنی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، مولا ان کے کام میں برکت پیدا فرما، ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ کوئی تھوڑا کام کر رہی ہے یا زیادہ کر رہی ہے، سب کے کام میں برکت عطا فرما، انہیں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ رکھ، موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، مرے تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی تکلیفوں سے محفوظ فرما، ان صراط کی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ قیامت والے دن مولا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں آپ کی شکایت سے بچا۔ قیامت والے دن شکایت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ اس شکایت سے بچا۔ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ قیامت والے دن ہمیں قرآن کی شفاعت فرما۔ حدیث میں آتا ہے قرآن بھی قیامت والے دن شفاعت کرے گا، اور پھر قرآن ان لوگوں کو جناب جنت میں لے جائے گا۔ مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بہت گناہگار ہیں، لیکن دھڑ تو تیرے قرآن دی کرنے لگے۔ یا اللہ کس کی دھڑ کر رہے ہیں؟ تیرے قرآن کی۔ تیرے قرآن کو ہم مقام دلانا چاہتے ہیں۔ قرآن کا جو اصل مقام ہے ہمارے معاشرے میں، قرآن کو اس کا اصل مقام ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ہم نے تو قرآن کو ڈیگریڈ کر دیا، اس کا مقام گرا دیے۔ اللہ ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما کر ہمیں یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، جتنے مسلمان دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، سب کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ پودا لگایا ہے اور ان کا یہ سارا فیضان علم ہے۔ مولا انہیں جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، سیئات معاف فرما، گناہ غلطیاں معاف فرما۔ یا اللہ انہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔